السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہو میرا کشمیر نیوز اور میں ہوں آپ کا بھائی پروفیسر مظفر مرزا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو انتہائی دکھتے دل سے کشمیر کے بارے میں وہ حقائق بتاؤں گا جو ہندوستان نے 2019 میں آرٹیکل 370 لگا کر کشمیر کا مخصوص سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا تھا۔ دوستو، یہ کشمیر کا مخصوص سٹیٹس کیا تھا، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور ہم پہ کشمیریوں پہ یہ بھارت نے کس طرح ڈاکہ ڈالا تھا یہ جاننا، اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب 1947 میں پاکستان اور انڈیا دو مختلف ملک مرز وجود میں آئے تھے تو اس وقت کشمیر پر مہاراجہ ہری سنگھ ڈوگرہ کی حکومت تھی۔ تو آزاد کشمیر کے اندر جب خیبر پختونخوا کے عوام نے اس علاقے کو آزاد کرایا تو بھارت نے اس کو جواز بنا کے اس وقت کے مہاراجہ کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا تھا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ اس لیے جائے گا کہ دفاع، بجٹ اور چند مخصوص شرائط، چند مخصوص قوانین کے علاوہ ہر وہ فیصلہ جو کشمیر کی عوام کے لیے کیا جائے گا اس میں کشمیر کی اسمبلی کی رائے لینا ضروری ہوگی۔ یعنی کہ ہندوستان کو مہاراجہ نے یہ حق دے دیا تھا کہ آپ ڈیفنس، دفاع، بجٹ اور چند مخصوص جو قوانین ہیں ان کے علاوہ کشمیر کی حیثیت پر یا کشمیر کے حق پر یا کشمیر کی عوام کے حق کے قوانین بنانے پر آپ مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن دوستو، بی جے پی کا ایک ایجنڈا تھا جب وہ پہلی دفعہ حکومت میں، بلکہ پہلی دفعہ کیا، اس نے اپنے منشور میں شروع سے ہی RSS اور بی جے پی نے یہ شامل کیا ہوا تھا کہ کشمیر کے لیے یہ جو مخصوص رعایت ہے، اس سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بی جے پی کی نظر میں وہ حل نہیں ہو رہا اور کشمیری عوام اور انڈیا کی عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کو جواز بنا کر جب دوسری ٹرم میں بی جے پی کو اکثریت مل گئی تو انہوں نے آرٹیکل 367 اور 371 میں ترمیم کر کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک ہی دن میں سرکولیشن جاری کر کے آرٹیکل 370 کو لاگو کر دیا تھا، اور یہ مسئلہ اس وقت سے لے کے تقریباً 4 سال تک انڈیا کی سپریم کورٹ میں چلتا رہا ہے، اور اس مہینے کی 11 یا 12 تاریخ کو سپریم کورٹ نے بی جے پی کے اس فیصلے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ یعنی اب انڈین قانون کے طور پر انڈیا کا ہر وہ قانون جو اس کی مختلف اور ریاستوں میں یا صوبوں میں لاگو ہوتا ہے، وہی قانون اب کشمیر میں لاگو ہوگا۔ پہلے تو یہ ان کی اسمبلی سے منظور ہوا تھا، لیکن اب اس کو سند مل گئی ہے، کہاں سے؟ انڈیا کی سپریم کورٹ سے۔ وہاں 6-7 سوالات جو ریز ہوئے تھے، جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں، تقریباً 15 دن پروسیڈنگ جاری رہی ہیں، ان میں 6-7 سوالات جو ریز ہوئے تھے ان کا انڈیا کی سپریم کورٹ نے اپنے طور پر، اپنی دانش کے طور پر، اپنے ملک کے مفاد کے طور پر ان کا جواب لکھا ہے، فیصلے میں لکھا ہے، جس میں صدر کا یہ اختیار کہ اس نے کیا جو فیصلہ کیا تھا وہ جائز تھا، انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے۔ کیا جب یہ آرٹیکل 370 لاگو ہوتا ہے تو اس کا کشمیر کی اسمبلی سے منظوری لینا ضروری تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کشمیر میں اس وقت لیجسلیٹو اسمبلی نہیں تھی، اس لیے لیفٹیننٹ گورنر کو یہ حق حاصل تھا، اس نے جائز قرار دے دیا ہے۔ پھر یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا آرٹیکل
370 جو 1947 میں لاگو ہوا تھا یا لگا تھا، کیا وہ ٹمپریری تھا یا پرماننٹ تھا؟ تو انہوں نے اس کو ٹمپریری قرار دے دیا اور حق دے دیا انڈیا کی نیشنل اسمبلی کو کہ وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ پھر کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ایک یونین کا درجہ دیا جائے، بہت جلدی اس کو یونین مطلب صوبے کا درجہ دیا جائے یا ریاست کا درجہ دیا جائے۔ اور ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ کشمیر میں الیکشن جو ہیں وہ اگلے سال سپٹمبر تک کرا دیے جائیں۔ یہ تو تھا اس کا پس منظر، کس حالت میں یہ 370 کشمیر پہ لگا تھا، کس طرح کشمیریوں کے حقوق کو غصب کیا تھا، کس طرح جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن آج اس فیصلے کو ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، آج 20 تاریخ ہے۔ میں بہت دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے دانشور اس وقت جب 370 لگا تھا تو بہت ساری سیاسی پارٹیاں گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح ہے، اس طرح۔ لیکن آج کسی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹی کو یہ توفیق نہیں ہوئی 1 ہفتے کے اندر کہ وہ اس کے خلاف اپنا احتجاج کہیں درج کرائیں۔ مان لیا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی وہ تو غضب میں، وہ ان پہ تو غضب اس وقت جاری ہے، وہ تو عمران خان جیل میں ہے، لیکن کیا نواز شریف جیل میں ہے؟ کیا آصف علی زرداری جیل میں ہے؟ کیا بلاول بھٹو جیل میں ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان جیل میں ہے؟ کیا جماعت اسلامی کا سراج الحق جیل میں ہے؟ اور کیا پاکستان میں اس وقت تقریباً 3 یا 4 درجن جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سب پارٹیوں کے رہنما جیل میں؟ کیا ان سب کے کارکن جیل میں؟ نہیں دوستو، وہ سب آزاد ہیں۔ لیکن کشمیر چونکہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے سیاستدانوں نے کبھی اس کو اپنے ایجنڈے پہ رکھا ہے، اور نہ ہی کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اپنے ایجنڈے پہ رکھا ہے۔ یہ صرف کشمیر کا نام بیچ کر چندہ اکٹھا کرنے والے سارے، اس میں اسٹیبلشمنٹ، اس میں تمام سیاسی جماعتیں، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر، نام نہاد مذہبی لیڈر اور نام نہاد سیکولر لیڈر اور نام نہاد مسلم لیگی لیڈر، یہ سارے صرف کشمیر کے مدعے کو بیچتے ہیں، دنیا میں اس کا ویویلا کر کے اپنے تئیں کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر بناتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے ریٹائر ہونے والے کشمیر کے پیسے کو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی میں استعمال کرتے ہیں، وہاں اپنے ویلاز بناتے ہیں۔ سیاستدان کشمیر کے نام پہ اکٹھا ہونے والا پیسہ دبئی، انگلینڈ اور دوسرے یورپ کے ممالک میں اپنی پراپرٹیاں بنانے کے لیے لگاتے ہیں۔ ذبح کیا جاتا ہے کشمیریوں کو، خون بہا جاتا ہے کشمیریوں کا، اور اس کے بدلے میں ملنے والی دولت سے مزے کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ریٹائرڈ ہونے والے اور پاکستان کے موجودہ سیاسی جماعتوں کے قائدین۔ کارکنوں کو تو اس میں سے خاک بھی نہیں ملتی، لیکن جو قائدین ہیں، نام نہاد قائدین، جنہوں نے 75 سالوں سے کشمیر کے نام کو بیچا ہے، کشمیر کے عوام کے خون کو بیچا ہے، کشمیر کے عوام کے خون کا سودا کیا ہے، بین الاقوامی تجارتی منڈی میں کشمیریوں کا خون بیچ کر ڈالر اور پاؤنڈ اکٹھے کیے ہیں، اور جب وہ ڈالر اور پاؤنڈ تھیلیوں میں بھر کر ان نام نہاد جرنیلوں کو، ان نام نہاد ججوں کو اور ان نام نہاد سیاسی لیڈروں کو مل جاتے ہیں، تو وہ مزے سے یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ لے کے سوئٹزرلینڈ، امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا میں اپنے مکانات، اپنی پراپرٹیاں بناتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بڑے بڑے بزنس لے کے دیتے ہیں، اور نام استعمال کیا جاتا ہے کشمیریوں کا۔ یہ تو حالت تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ججوں کی، پاکستان کے سیاسی لیڈروں کی۔ لیکن اس سے بھی پتلی اور نازک حالت پاکستان میں موجود نام نہاد میڈیا کی ہے، جو اپنے آپ کو آزاد میڈیا کہتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی کشمیری میں، میرا آج پاکستانیوں سے کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ پاکستانیوں کی مجبوری ہے، پاکستانی ایک ایسی قوم ہے جو بھیڑ بکریاں ہیں،
ان کو ایک ہی چراغا جدھر لے کے جاتا ہے وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں. پاکستانی قوم کی کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی فلسفہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ یہ دماغ لیس قوم ہے. پوری دنیا میں اگر کوئی قوم اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کا جس کا دماغ نہیں ہے، جو دماغ لیس قوم ہے، جو بالکل فارغ قوم ہے، وہ پاکستانی قوم ہے. نہ ہی انہیں کشمیر کے مسئلے سے کوئی دلچسپی ہے. آپ کسی بھی پاکستانی سے جا کے پوچھ لیں، 70% کشمیریوں کو کوئی پتہ نہیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. اور یہ جو میڈیا نام نہاد میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر انڈیا میں ایک اداکارہ جو یا اداکار جو وہ ہندو سے مسلمان ہو جائے یا مسلمان سے ہندو ہو جائے تو ہمارے 28 سے 30 چینل جو ہیں وہ اس کی تصویریں چلا کر اپنی رینکنگ بناتے ہیں. لیکن اتنا بڑا فیصلہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، لیکن ہمارے میڈیا کے سر پہ جوں تک نہیں رونگی. میں سوال کروں گا حامد میر سے جو اپنے آپ کو کشمیری کہتا ہے. میں سوال کروں گا کاشف عباسی سے جو اپنے آپ کو بہت بڑا اینکر سمجھتا ہے. میں سوال کروں گا شاہ زیب خانزادہ سے جو کہتا ہے کہ میرے جیسا اینکر دنیا میں پیدا نہیں ہوا. میں سوال کروں گا وسیم بادامی سے. میں سوال کروں گا اور بھی بہت سارے ایسے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اینکرز ہیں. ہم نہ ہوئے تو پاکستان کا میڈیا نہیں چلے گا. میں لعنت بھیجتا ہوں ان سب پہ جن کے میں نے نام لیے ہیں اور جن کے میں نے نام نہیں لیے. میں لعنت بھیجتا ہوں پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کو، چاہے وہ گورنمنٹ کے زیر سایہ چل رہے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ان پہ کہ تم سب پاکستانی اینکر، پاکستانی میڈیا، پاکستانی دانشور، پاکستانی سیاستدان، پاکستانی جج، پاکستانی جرنیل کشمیریوں کے لیے مر گئے ہو. تم میں سے کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ کہیں بین الاقوامی میڈیا کے سامنے، کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم کے سامنے کم از کم احتجاج تو ریکارڈ کرا دو کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے انڈیا کی یہ غلط ہے. کم از کم مردہ قوم، بے ضمیر قوم، بزدل قوم ہونے کے سبب جو کچھ بھی ہو آپ، لیکن کم از کم اتنا ایک دنیا کو دکھانے کے لیے، کشمیریوں کا دل رکھنے کے لیے احتجاج تو ریکارڈ کرا دیتے. آج پاکستان کی معیشت کو کون چلا رہا ہے؟ کشمیری چلا رہے ہیں. انگلینڈ میں کتنے کشمیری ہیں، یہاں پہ بھی جو کشمیری ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں بیچارے. کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا. لیکن پاکستان کی جو بیکاریوں کی جو معیشت ہے، بیکاری، ملک کی بیکاری معیشت کو اگر کوئی سہارا دیتا ہے تو وہ صرف کشمیری ہیں. اپنی یہاں پہ دن رات محنت کر کے، ٹیکسیاں کر کے، ٹیک وے چلا کے، شاپیں چلا کے، بلڈنگ کا کام کر کے، ہر طرح کے کام کر کے یہاں سے وہ پاؤنڈ بیچتے ہیں. امریکہ سے ڈالرز کشمیریوں کے آتے ہیں. یورپ کے تمام ملکوں کا آپ سروے کر لیں، سب سے زیادہ کشمیری زر مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں. اور پاکستانی جج، پاکستانی جرنیل اور پاکستانی سیاستدان یہ کشمیر کے پیسے پہ اپنی لگژری لائف گزار رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بے حسوں کو، ان بے ضمیروں کو اتنی توفیق بھی نہیں دی کہ کم از کم ایک چھوٹا سا دنیا کو دکھانے کے لیے، کشمیریوں کا دل رکھنے کے لیے ایک احتجاج کسی سفارت خانے میں، کسی بین الاقوامی میڈیا میں، کسی بین الاقوامی فورم میں ریکارڈ کرا دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، نہ ہی ججوں کو، نہ ہی جرنیلوں کو، نہ ہی سیاستدانوں کو 75 سالوں میں آج تک کبھی کوئی توفیق نہیں دی. جنہوں نے نعرے لگائے گاز کھائیں گے، یہ کھائیں گے، میرے خیال سے گوبر کھائیں گے، سارے سب فرضی تھے، سب فراڈی تھے، سب فراڈ کر رہے تھے، سب فراڈ کر رہے ہیں اور سب فراڈ کریں گے کشمیریوں کے ساتھ. کشمیریوں کو اپنا مقدمہ خود لڑنا پڑے گا. کشمیریوں کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑے گی. جب تک کشمیری خود نہیں اٹھیں گے وہ دیکھتے رہیں گے پاکستانی جرنیلوں کی طرف، وہ دیکھتے رہیں گے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف، وہ دیکھتے رہیں گے پاکستانی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی طرف. تو ہر آنے والے دور میں کشمیر کا بچہ غلام ہی رہے گا، صدیوں تک غلام ہی رہے گا. یہ وقت آ گیا ہے کشمیریوں کے جاگنے کا، خاص کر اس فیصلے کے بعد. پاکستانی قوم، پاکستانی لیڈروں، پاکستانی جرنیلوں، پاکستانی ججوں،
پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے دانشوروں کی بے حسی نے کشمیری عوام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو کشمیریوں جاگو، سوچو، اپنے لیے سوچو، اپنے بازو پہ بھروسہ کرو۔ جب تک آپ پاکستان کی طرف دیکھتے رہو گے، ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں، تیسری نسل تو ہم غلام ہیں، ہمارے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی غلام رہیں گے۔ ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گے جب تک ہم پاکستان پہ بھروسہ کریں گے۔ یہ تھا میرا پیغام۔ اگر کسی کو برا لگا تو لگنے دے، جو کچھ جس نے جو کرنا ہے وہ کرے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ مرنا ایک دن ہے، آج بھی کل بھی۔ اگر حق کی بات کہہ کے مر گیا یا مار دیا گیا تو مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ یہی کہیں گے کہ پروفیسر مظفر بڈھے باوے نے کشمیریوں کے بارے میں بات کی تھی، اور اس کو پاکستان کی کسی بھی جو بھی ہے پاکستان میں چلتا ہے، کس طرح بندوں کو مارتے ہیں، کون مارتا ہے، کس طرح اٹھاتے ہیں، انہوں نے اٹھا لیا، انہوں نے مار دیا۔ مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ صرف کشمیریوں، پاکستان کے لیے میرے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ خدا حافظ۔